सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वफ़ी मक़ाम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब इंतहाई ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत महब्बत एहतराम और सवाब की नीयत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन अज़म, गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में आप हज़रात की खिदमत अक़दस में नमाज की अहमियत और नमाज सीख कर पढ़ना और सीख कर पढ़ने पर मिलने वाले जो अजर है, इसके मुताल्लिक़ कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ की थी। आज की नशिस्त में भी मैं नमाज ही के मुताल्लिक़ कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा, क्योंकि आमाल का जब हिसाब किताब होगा, कल क़यामत के दिन जब नामा आमाल को तोला जाएगा, मिज़ान अदल कायम होगा, तो जिसकी नमाज अच्छी निकल आई उसका सब कुछ अच्छा निकल आएगा। जिसकी नमाज अच्छी निकल आई उसका सब कुछ अच्छा निकल आएगा, और जिसकी नमाज के अंदर ख़राबी निकल आई, नमाज अल्लाह के बारगाह में कबूल न हुई, तो फिर उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इसलिए दुनिया के अंदर जो रब ताला ने मौका अता फरमाया हुआ है, इस मौके को गनीमत समझते हुए हम नमाज के मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, इन मसाइल को सीखें। इस सीखने में ही बरकत है।
نماز کے متعلق مسائل سیکھنا در حقیقت دین کو سیکھنا ہے، اور اگر دین کو سیکھ کر زندگی گزاریں گے تو زندگی پرامن ہوگی، دین کو سیکھ کر زندگی گزاریں گے تو معاشرہ پرامن ہوگا، زندگی پرسکون ہوگی، معاشرے کے اندر سکون ہوگا۔ جب دین کو نہیں سیکھیں گے اور دین کے اندر دلچسپی نہیں لیں گے تو ہر طرف بدامنی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، عام طور پر اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اے اللہ ہدایت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ ہم ان لوگوں کا راستہ تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم ان لوگوں کا راستہ تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب رب نے کن پر انعام کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے ان لوگوں پر انعام کیا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، قرآن ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک 5 نمازیں فرض، اس کے علاوہ سنن نوافل ادا کرتے ہیں جب، تو ان نمازوں کی ہر رکعت کے اندر ہم ایک دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو بتا کہ رب کا انعام کن پر ہوا؟ لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے کن پر انعام کیا، قرآن کھولنے کی آج فرصت نہ رہی۔ ہمارے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت سارے علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ واقعہ ایک عام سا واقعہ ہے، لیکن ایک عربی محاورہ ہے نا، العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا، گاؤں کے اندر کوئی مسجد نہ تھی، گاؤں کے اندر کوئی مسجد نہ تھی۔ بالآخر گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے۔ سارے گاؤں والوں نے مل کر ایک خوبصورت مسجد بنائی۔ اب مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، نماز کون پڑھائے؟ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ ہماری برادری کا ایک نوجوان ہے جو حافظ قرآن ہے، ہم اسے امام رکھ لیتے ہیں۔ مشورہ ہو گیا کہ فلاں حافظ صاحب مسجد کے امام بنیں گے۔ اب امام صاحب کی گزر اوقات کیسے ہوگی؟ مشورہ ہوا کہ ہر روز فلاں امام صاحب کو کھانا پہنچائے گا، ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ بالآخر انتہائی اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں چونکہ علماء نے سمجھانے کے لیے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ رمضان آیا، رمضان کے اندر بہت سارے احباب نے افطاریاں کروانی تھیں۔ ان افطاریوں میں سے اس علاقے کے چودھری صاحب کا بھی نام آیا، اور وہ ایسے شخص تھے جو 5 وقت کے نمازی تھے۔ نماز سے پہلے ہی نہیں،
बल्कि आज़ान से पहले मस्जिद में आ जाया करते थे, आज़ान का इंतज़ार करते, फिर नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहते थे। उन्होंने इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब आज की इफ्तारी मेरी तरफ। इमाम साहब इफ्तारी के वक़्त उनके घर पहुँचे, उन्होंने खूब आओ भगत की, इमाम साहब को बेहतरीन खाने खिलाए। इफ्तारी ख़त्म हुई, इमाम साहब मस्जिद की तरफ, मुक़्तदी भी मस्जिद की तरफ। नमाज के बाद मस्जिद के अंदर से वो मुक़्तदी घर आता है, बीवी लड़ना शुरू कर देती है कि तू कैसे इमाम की तारीफ कर रहा था, तू किस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, तेरा इमाम ऐसा, तेरा इमाम वैसा। वो कहते हैं अल्लाह की बंदी मुझे बता तो सही हुआ क्या है। कहते हैं कि जिस इमाम की तूने इफ्तारी करवाई वो इमाम चोर है, वो इमाम चोर है। भाई तू क्यों इल्ज़ाम लगा रही है? कहती है जिस कमरे में बैठकर उस इमाम ने इफ्तारी करवाई, इफ्तारी की थी, उस कमरे के अंदर हमारी रकम रखी हुई थी, हमारे पैसे रखे हुए थे। जब से वो इमाम इफ्तारी करके गया है मैंने पूरा कमरा खंगाल लिया, लेकिन उस कमरे से मुझे पैसे न मिले। वो चौधरी साहब, वो मलक साहब अपनी बीवी को कहते हैं खामोश रह, इसमें हमारी भी बदनामी है और इलाके की भी बदनामी है। बिल आखिर इमाम साहब मस्जिद में जाते हैं पर इमाम से जिक्र नहीं करते। इमाम अपनी नमाजें बाकायदगी से पढ़ा रहा है, वक़्त वक़्त के साथ उस मुक़्तदी की इमाम से नफ़रत शुरू हो जाती है, दिल के अंदर बुग़्ज़ आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो मुक़्तदी उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देता है। जी हाँ, वो मुक़्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देता है, क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था कि ये इमाम चोर है, रकम चुरा के ले गया है। यहाँ तक कि पूरा साल गुजर जाता है, पूरा साल गुजरने के बाद दोबारा रमज़ान आता है, रस्म और रवाज के मुताबिक उसने इफ्तारी करवानी है। वो बादल नखास्ता फिर इमाम को कहता है कि आज इफ्तारी है। इस पूरे अरसे के दौरान न उस मुक़्तदी ने इमाम से जिक्र किया कि तू चोर है, न उस इमाम ने मुक़्तदी से पूछा कि तू नमाज पढ़ने क्यों नहीं आता। वक़्त गुजरता रहा, वो दिन भी आ गया कि जब वो इमाम दोबारा इफ्तारी के लिए उस शख्स के घर पहुंचता है। बिल आखिर गुफ्तगू के अंदर वो मलक साहब कहते हैं आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तुम्हारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ता। वो इमाम साहब कहते हैं बताइए तो सही आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। वो वाकया सारा सुनाता है कि आप हमारे घर से पैसे चोरी करके ले गए थे, आप हमारे घर से पैसे चोरी करके ले गए थे। इमाम साहब ने ये सुना, इमाम साहब ने रोना शुरू कर दिया। ओ बगैर तहकीक के अपने आइम्मा पर इल्ज़ाम लगाने वालों, बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाने वालों, बगैर तहकीक के किसी के किरदार को उछालने वालों, बगैर तहकीक के किसी के किरदार को मनफी रूप में लोगों के सामने बयान करने वालों, देखो उस इमाम का जवाब सुनना। वो इमाम रोना शुरू कर देता है। वो चौधरी साहब कहते हैं ए इमाम साहब आप क्यों रो रहे हैं, चोरी हमारी हुई है, रोना हमें चाहिए था, आप क्यों रो रहे हैं, रोने का माजरा तो बताएं। इमाम साहब ये कह रहे हैं, जवाब ये दे रहे हैं कि चौधरी साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैं रो इसलिए रहा हूं कि आपने पूरा साल कुरान खोल के नहीं देखा, आपने पूरा साल कुरान खोल के नहीं देखा। चौधरी साहब कहते हैं क्या मतलब। कहा कि हजरत गुज़िश्ता साल इफ्तारी के लिए मैं आया, इसी जगह बैठा, यहां आपकी रकम रखी थी, हवा चल रही थी, पंखा चल रहा था, पैसे उड़ रहे थे। मैंने कहा कहीं पैसे जाया ना हो जाएं, मैंने वही पैसे उठाकर कुरान के अंदर रख दिए थे, कुरान के अंदर रख दिए थे कि आप नमाज पढ़ के आएंगे, कुरान खोलेंगे, आपको रकम मिल जाएगी। मुझे बताना याद ना रहा और इसी असना में मैं चला गया, यहां तक कि मैंने इस वाक़े के बारे में कभी सोचा भी ना था कि आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा कर बैठे हैं। मैंने तो पैसे कुरान के अंदर रख दिए थे। पता यह चलता है आपने कुरान खोल के नहीं देखा। उठाइए कुरान। चौधरी साहब कुरान उठा के लाते हैं, खोलते हैं तो वो रकम कुरान के अंदर मौजूद है।
سمجھانے کی غرض سے علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن اس واقعے کے اندر سبق کتنے ہیں۔ جہاں چوری کی رقم اس قرآن کھولنے سے مل سکتی تھی، وہاں قرآن کھولنے سے زندگی بدلنے کے اصول بھی مل سکتے ہیں۔ قرآن ہم نے کھولنا نہیں، قرآن کہتا ہے انعام ان پر ہوگا، انعام ان پر ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت ہو رہی ہے۔ دین وہی سیکھے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ ان پر انعام فرمائے گا۔ انعام دینے والی ذات کون؟ وہ کہ جو کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ وہ کہتی ہے میرے اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، میں تم پر انعامات کی بارش کر دوں گا، انعامات کی بارش کر دوں گا۔ لیکن کوئی دین سیکھنے والا تو بنے نا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عدم میں برداشت ہے، برداشت کا فقدان ہے۔ آج کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری۔ دین سیکھنے والے برداشت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، یاد رکھ لیجئے گا۔ دین سیکھنے والے، دین پر عمل کرنے والے، دین کی لذتوں کو چکھنے والے، دین سے آشنا لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہ بات اٹل ہے، یہ بات اٹل ہے، وہ برداشت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ دنوں سیالکوٹ کے اندر ایک دردناک واقعہ رونما ہوا ہے، دردناک واقعہ جس نے ملک پاکستان ہی نہیں پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام نہ تھا، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ میں واقعے کی تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، پر اتنا کہوں گا کہ یہ ایک دردناک واقعہ ہوا ہے جس نے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے، جس نے دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات کا غلط پیغام پہنچایا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سر تن سے جدا ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لیکن سر تن سے جدا کا اختیار ہر بندے کے پاس نہیں ہے۔ سر تن سے جدا کی جو قوت ہے وہ ہر بندے کے پاس نہیں ہے۔ اسلامی ملک ہے، کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے دین کی خاطر اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس شخص نے گستاخی کی تھی، پس منظر میں اور حقائق بھی لوگوں کو سننے کو مل رہے ہیں، لیکن مان لیا کہ اس نے گستاخی کی تھی۔ کیا گستاخی؟ کہ اس نے ایک سٹیکر اکھیڑا، ردی کی ٹکڑے جو ہے ردی کی ٹوکری میں اس نے پھینک دیا، یہ اس نے گستاخی کی۔ دیکھنے والوں نے اسے مار دیا، اور صرف مارا ہی نہیں، انہوں نے وہ حرکت کی جو کوئی غیر مذہب بھی نہیں کر سکتا۔ لاش کو گھسیٹا، اور لاش کی بے حرمتی لاش انسان کی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، لاش لاش ہے۔ اور لاش کو گھسیٹتے وقت تم کیوں بھول گئے کہ یہ کوئی انسان کی لاش ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑا ظلم کہ اسے جلا کر راکھ کر دیا، اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ دیکھنے والوں بتاؤ تو صحیح، وہ جلانے والے کوئی دیندار تھے، کوئی مولوی نظر آ رہا تھا، کوئی طالب علم تھے، کوئی دین حاصل کرنے والے تھے؟
اللہ کی قسم اس واقعے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا انہیں سیالکوٹ کی مین روڈ پہ کھڑے کر کے وضو کے فرائض سن لو، انہیں وضو کے فرائض نہیں آئیں گے، غسل کے فرائض سن لو، غسل کے فرائض نہیں آئیں گے، اور بنے ہیں دین کے ٹھیکیدار۔ گستاخی رسول کی سزا قانون کے پاس ہے، عدالت کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، نہیں دیتی کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نہیں سزا دیتی کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر یہاں ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ باتیں اگرچہ سخت ہوں گی، ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہوں گی، لیکن ہے حقیقت۔ اسے کیوں قتل کیا؟ گستاخی کی۔ کیا گستاخی کی؟ اس نے ایک سٹکر پھاڑا اور زمین پہ پھینک دیا یا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، گستاخی ہو گئی۔ آئے روز یہ مسلمان کتنی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اگر یہی گستاخی تھی تو یہ آئے روز مسلمان کتنی گستاخی کرتے ہیں۔ جنہوں نے اینٹیں برسائی، جنہوں نے اس کی ہڈیاں توڑی، جنہوں نے اس پہ پٹرول چھڑک کر اس بیچارے کو آگ لگائی، اس مسافر کو وہ ذمہ تھا، ذمہ تھا۔ دین کا پتہ ہوتا نا، ذمہ کہتے کسے ہیں؟ جو اسلامی ملک کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا ہو۔ حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں تم پر تھی اس کی، چاہے وہ غیر مسلم تھا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر تھی۔ یہ حفاظت کی وہ ذمہ تھا، وہ عربی پڑھنا نہیں جانتا تھا، اسے کیا پتا یہ عربی عبارت کیا لکھی ہے۔ ہاں وہ نازیبہ کلمات کہتا، وہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا، وہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی بے حرمتی کرتا، وہ نعوذ باللہ اسلامی شعار کا مذاق اڑاتا، وہ الگ بات تھی۔ پھر بھی عدالتیں موجود، قانون موجود، لیکن کیا وہ ایک سٹکر اس نے اتارا؟ تمہاری تکلیف کوئی اور تھی اور دوائی کوئی اور مانگ رہے تھے۔ جنہوں نے اس پر اینٹیں برسائی، ہو سکتا ہے انہوں نے ہی جا کر کسی تندور سے اخبار میں لپٹی ہوئی روٹیاں لی ہوں گی، پھر اس اخبار کے اندر سے روٹیاں اس نے کھا کر اسی اخبار سے ہاتھ صاف کر کے زمین پر پھینک دیا ہوگا، اور پتہ نہیں اس اخبار کے صفحے پر کئی مرتبہ لفظ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہوگا۔ کیا یہ گستاخی نہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر کا رخ ہم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے؟ ہم کس راستے پر چل کر منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ربیع الاول کے اندر دیکھا نہیں ہے؟ میں دور کی کیا بات کروں، ہمارا تو اپنا آشیانہ جلا ہوا ہے۔ اسی بازار کے اندر راتوں کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے بینر لگے تھے، اور صبح وہی بینر کوڑا دان میں پڑے ہوئے تھے، وہی جھنڈے کے جس پر نالین مبارک تھا، وہی جھنڈے صبح کوڑے دان کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا ہم نے کیک بنا کر نبی کا نام لکھ کر اس پر چھریاں نہیں چلائیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ یہی ماجرا رہا تو کوئی ہمیں بھی قتل کر دے گا۔ یہاں سارے مفتی بنے پھرتے ہیں، جنہیں اپنی پاکی استنجے کا طریقہ نہیں پتا، آج وہ مفتی بنا پھرتا ہے، لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، جو اسلام کا بول رہا ہے نا، وہ تو ہے مسلمان، اب اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ ایک صحابی آئے تھے نا، ایک لڑائی کے اندر
لڑائی ہوئی, سامنے ایک دشمن آیا, انہوں نے تلوار چلا دی, نبی کے سامنے ماجرا پیش ہوا, نبی کے سامنے ماجرا پیش ہوا, بتایا گیا اے اللہ کے نبی جب میں نے تلوار اٹھائی اس کی طرف میں ضرب لگانے لگا, اس نے کلمہ پڑھ دیا, میں نے سوچا کہ اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے, پھر اس کے باوجود میں نے اس پر تلوار چلا دی, اسے قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے بندے, اس نے جب زبان سے اقرار کر لیا تھا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, پھر تو نے کیوں تلوار چلائی؟ صحابی کہتے اللہ کے نبی اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا. نبی فرماتے کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ ایک سٹیکر زمین پہ آتا ہے, قتل ہوتا ہے, آؤ آؤ یہاں مسجد سے باہر نکلنا, مسجد سے باہر نکلتے ہوئے اس چوک کی طرف جانا, اس کھمبے کے نیچے دیکھنا, لوگ آتے ہیں گھروں سے قرآن بوسیدہ شہید ہوئے قرآن یہاں رکھ کے چلے جاتے ہیں, نہیں پتا کہ میں قرآن کے بے حرمتی کر رہا ہوں. کس کس چیز کو بیان کریں ہم؟ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے. ہم کیا بات کریں, ہم تو خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے گھر کے اندر جو قرآن ہے بوسیدہ قرآن ہو گیا, مٹی پڑی ہوئی ہے, کبھی میں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں, اسی لاہور شہر کے اندر لوگوں نے جھوٹی قسمیں قرآن پر کھائیں, ووٹ بیچے, ضمیر بیچا. قرآن اس لیے آیا تھا کہ مجھ پر ہاتھ رکھ کر اپنا ضمیر بیچو. یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدلو. اسلام کا جو حسین امتزاج ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں. اب بتاؤ, یہ اسلام کا چہرہ تھا کہ مارنے کے بعد تم لاش کو گھسیٹو اور جلا دو. اب کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے وقت تم کیا جواب دو گے؟ کیسے کہو گے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ؟ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو, دین کو سمجھو. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو, حکومت ہے, قانون ہے, کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہ لو. اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرو, بتاؤ کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, اور اگر قانون اسے شکنجے میں نہیں لیتا تو قانون دان کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. اگر دنیا کی عدالت فیصلہ نہیں کرتی تو اس سے بڑی عدالت موجود ہے. ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے, اس عدالت کے اندر فیصلہ ہوگا. تو خدارا کبھی بھی قانون کو ہاتھ کے اندر نہ لو. اور اس واقعے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے سر شرم سے جھک چکے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین سیکھیں نا, اللہ کی قسم دین سیکھ کے چلیں, زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور دین کا بنیادی رکن کیا ہے؟ نماز. دین کا بنیادی رکن کیا ہے؟ نماز. نماز اچھی نکل آئی سب کچھ اچھا نکل آئے گا. نماز اچھی نکل آئی سب کچھ اچھا نکل آئے گا. اور نماز ہی کے مسائل میں سے کچھ مسائل میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیے تھے. ویسے عصر کے بعد بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کوئی ایک آدھا مسئلہ روزانہ بتا دیا جاتا ہے, لیکن پھر میں کہوں گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے سیکھنا دین. یہ میری ذمہ داری ہے دین سیکھنا. ہم نماز کے اندر جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے چند غلطیوں کی نشاندہی آج میں کر دیتا ہوں. سب سے بڑی غلطی یہ ہے, نماز کھڑی ہوئی, ایک شخص باہر سے آیا, مثال کے طور پر ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے, پہلی رکعت میں امام صاحب رکوع کی حالت میں بھاگتے ہوئے ہم آئے, ہم نے جلدی
وضو کیا، ہم نے کہا رکعت مل جائے، وضو کرنے کے بعد ہم صف کے اندر پہنچے اور یوں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے گئے، یوں اللہ اکبر کہا سیدھے رکوع میں چلے گئے اور کہا کہ ہمیں رکعت مل گئی۔ یاد رکھیں کیسے رکعت نہیں ملتی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، آپ کے قیام کا فرض ختم ہو گیا اور آپ نے سن رکھا ہے کہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ہم آئیں اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، اور اگر امام صاحب ابھی بھی رکوع میں ہیں اور ہمیں امام ابھی ہماری پشت سیدھی ہو گئی اور پھر امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پھر جا کر ہمیں یہ رکعت مل گئی، پھر جا کر ہمیں یہ رکعت مل گئی۔ لیکن ہم قیام کے بغیر اگر رکوع میں چلے گئے، بغیر رکوع کے امام کے ہم قیام کے رکوع میں چلے گئے تو ہمیں یہ رکعت نہیں ملے گی۔ اس مسئلے کو کبھی ہم نے سیکھا؟ ہم نماز میں اتنی جلد باز ہیں، نماز کے اندر اتنی جلدی کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوئے، رکوع کے بعد جسے قوما کہا جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہونا، جس کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، ہم سیدھے کھڑے ہوئے، ابھی ہماری کمر سیدھی نہیں ہوئی، کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ ہم فوراً رکوع میں چلے، سجدے میں چلے گئے، ہم نے واجب کو چھوڑ دیا۔ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، ہم نے واجب کو چھوڑ دیا، سجدہ صاف نہ کیا تو نماز ہو جائے گی۔ ہم نے سجدہ کیا، ہمارے پاؤں زمین پہ نہ ٹھہرے، آپ مشاہدہ کر لیجئے گا، ہمارے پاؤں پتہ نہیں مسجد کے اندر آ کر سجدے میں ٹھہرتے کیوں نہیں ہیں، زمین پہ ٹھہرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاؤں، دونوں پاؤں اگر پورے سجدے میں، دونوں پاؤں پورے سجدے میں زمین پہ نہ لگے، تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ لگ گئے تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی زمین پہ نہ لگے تو سجدہ نہ ہوگا، سجدہ نہ ہوگا، اور سجدہ نہ ہوگا تو علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ نماز ہو جائے گی۔ پھر سجدے سے اٹھے، دوسرے سجدے میں ہم نے جانا ہے، دو سجدوں کے درمیان ہم بیٹھے، جسے جلسہ کہتے ہیں، جسے جلسہ کہتے ہیں، اس جلسے میں بیٹھنا ضروری ہے، لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں، ہم سیدھا نہیں ہوتے کہ فوراً دوسرا سجدہ، فوراً دوسرا سجدہ، فوراً دوسرا سجدہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نماز ہی باطل، اس سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلے کبھی ہم نے سیکھے؟ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور چلے ہیں لوگوں پر کفر کے فتوے لگانے۔ اے حضرت انسان، اپنے ایمان کی فکر کر، اپنے ایمان کی فکر کر۔ ایمان یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کو جلا کس طرح بخشوں، میں اپنے ایمان کو قوت کس طرح دوں۔ اور رہی بات گستاخ رسول کی، وہ میرا بھی عقیدہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اور کیا ہے؟ سر تن سے جدا ہے، لیکن سر تن سے جدا کرنے کا اختیار نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ اسلامی ملک ہے، اسلامی 295 اسلامی قانون موجود ہے، سکے موجود ہیں، ختم نبوت کا قانون موجود ہے۔ اگر اسی طرح حرکتیں کرتے رہو گے، دنیا اٹھے گی، اس قانون کو ختم کروانے کی دباؤ ڈالے گی، لیکن یاد رکھیں جاری دنیا اٹھ جائے، ختم نبوت کا بنا ہوا قانون ختم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ قانون اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ جو قانون ہے اس قانون کی خلاف ورزی کبھی نہ کرو۔ ہاں، بتانا چاہتے ہیں ارباب اقتدار کو کہ قانون کے اندر ایسے ضوابط بنا دیے جائیں کہ کسی شخص کو جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کے الفاظ بول ڈالے۔ پھر ہمارا کردار بھی یہ ہونا چاہیے کہ اخبارات، رسائل اور دوسرے جریدے جو ہیں
جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، خدا را ان کی بے حرمتی نہ کریں، یہ بھی گستاخی رسول ہے۔ اور کیا تم دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ جس زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے جس نے اس کی حفاظت کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم اس زبان کی حفاظت نہ کر پائیں، نبی نے فرمایا میں تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں، نبی نے زبان کو باہر نکال کے کہا کہ جس نے اس کی حفاظت کر لی اس نے پورے دین پر عمل کر لیا۔ آج ہماری زبانیں جھوٹ نہیں بولتی، اور اس کو قتل کرتے وقت بھی لوگ کیسی زبان استعمال کر رہے تھے، ناجائز اور لغو گالیاں نکال رہے تھے، طرح طرح کی گالیاں نکال رہے تھے۔ کیا یہ عاشق رسول ہیں؟ اس طرح عشق نصیب نہیں ہوتا۔ عاشق تو وہ تھے، عاشق تھے غازی علم دین شہید، غازی تھے وہ، غازی عاشق تھے وہ، عاشق تھے بلال حبشی، عاشق تھے صحابہ، عاشق تھے علماء کرام، عاشق تھے اولیاء عظام، عاشق وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کردار ادا کیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر صحیح معنوں میں عاشق رسول بن گئے۔ ایسے بنو کم سے کم دنیا والے دیکھ کر یہ تو کہیں کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ ایسا کردار بنا لیجئے، پھر انشاءاللہ کسی کو جرت نہ ہوگی کہ وہ ہمارے نبی کے خلاف کوئی بکواس کرے، کوئی غلط زبان استعمال کرے۔ قصور ہمارا اپنا ہے، لوگوں کو ہم موقع خود دیتے ہیں اور پھر اس طرح کی حرکات کر کے اسلام اور ملک پاکستان کے چہرے کو ساری دنیا کے سامنے مسخ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ کہا اور سنا سب سے پہلے تو مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔